بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی چیف آف جنرل سٹاف کو جان سے مارنے کی یوکرینی کوشش ناکام۔ جاپان اپنی عسکری صلاحیت کیوں بڑھا رہا ہے؟ جنرل باجوہ کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں، احسان فراموشی نہ کیجیے۔ پرویز الہی۔ بھارت کا ہندو قوم پرست ریاست بننے کا خطرہ ہے۔ امریکہ۔ سن 1971 پاکستان انڈیا کی جنگ میں 7 ٹینک تباہ کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل ڈیرک جوزف کون ہے؟ T20 میں کم ترین سکور کا نیا عالمی ریکارڈ۔ 1947 سے اب تک توشہ خانہ تحائف کی تفصیلات عام کی جائیں، لاہور ہائی کورٹ سے درخواست۔ ایران نے سوشل میڈیا کو مکمل طور پر بلاک کرنے کی دھمکی دے دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرینی فوج نے روسی چیف آف جنرل سٹاف کو اس وقت مارنے کا منصوبہ بنایا جب وہ خفیہ طور پر فرنٹ لائن پر موجود یونٹوں کا دورہ کرنے گئے تھے۔ جنرل گراسیموف روسی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف ہیں۔ جب امریکیوں کو پتہ چلا کہ وہ فرنٹ لائن کا دورہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے یہ خبر یوکرینی افواج کو فراہم نہیں کی، اور اس خبر کو انہوں نے یوکرینی حکومت سے خفیہ رکھا۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر یوکرین نے گراسیموف کو مار دیا تو اس سے روس اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بعد میں جب یوکرینی فوج کو روسی چیف آف جنرل سٹاف کے فرنٹ لائن کے دورے کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی۔ یوکرینی حملے میں متعدد روسی فوجی مارے گئے، تاہم مرنے والوں میں جنرل گراسیموف شامل نہیں تھے، اور یوکرین کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ جاپان نے قومی سلامتی سے متعلق ایک نئی حکمت عملی متعارف کروائی ہے جس کے تحت وہ دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے جوابی حملے کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سے جاپان نے پہلی مرتبہ پالیسی میں تبدیلی کا یہ تاریخی اقدام اٹھایا ہے۔ اس پالیسی کے تحت چائنا جنوبی کوریا اور روس کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے دفاعی اخراجات میں بھی اضافہ کرے گا۔ جاپان کی سیکیورٹی حکمت عملی میں سب سے بڑی تبدیلی جوابی حملوں کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، جس کو حکومت نے ناگزیر قرار دیا ہے۔ جاپان کا مقصد ہے کہ کسی بھی حملے کو فاصلے سے اور پہلے سے ہی روکنے اور ناکام بنانے کی صلاحیتیں آئندہ 10 سالوں میں حاصل کر لی جائیں گی۔ اس نئی پالیسی کے متعارف ہوتے ہی 1956 کی حکومتی پالیسی بے معنی ہو گئی ہے، جس کے مطابق اپنے دفاع کے لیے دشمن کے اہداف پر حملہ کرنا آخری آئینی حربہ ہوتا تھا۔ جاپان کا کہنا ہے کہ میزائل حملے ایک حقیقی خطرہ بن گئے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس موجود حالیہ دفاعی نظام ناکافی ہے۔ اس سال کے دوران شمالی کوریا نے 30 مرتبہ سے زیادہ میزائل داغے ہیں، جن میں سے ایک جاپان کے اوپر سے بھی گزرا تھا، جبکہ چائنا کی جانب سے مارے گئے بیلسٹک میزائل جاپان کے جنوبی جزیروں کے قریب بھی گر چکے ہیں۔ جاپان کا کہنا ہے کہ جوابی حملوں کی صلاحیت رکھنا اس کا آئینی حق ہے۔ جاپان کو سالانہ $30 ارب کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے حکومت نے ٹیکس میں اضافے کی تجویز بھی دی ہے۔ آئندہ 5 سالوں میں جاپان طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر $37 ارب خرچ کرے گا۔ اس کے علاوہ جاپان دیگر ہتھیار جیسے ہائپر سونک میزائل بھی تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں سائبر سیکیورٹی اور انٹیلی جنس کے شعبے میں ناکافی صلاحیت ہونے کے باعث طویل فاصلے پر میزائل داغنے کے لیے جاپان کو امریکہ پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایک طرف چائنا ہتھیار اکٹھے کرنے کی دوڑ میں پیش ہے، جبکہ دوسری جانب اس کی امریکہ کے ساتھ دشمنی جاپان اور عالمی کمیونٹی کے امن اور سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا بھی جوہری صلاحیتوں میں اضافے کی تیزی سے کوشش کر رہا ہے، تاہم جاپان اپنے لیے چائنا کو ہی اصل خطرہ سمجھتا ہے۔
وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ جب خان صاحب جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی جنرل قمر جاوید باجوہ کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اب اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور میری ساری جماعت بولے گی۔ پرویز الہی نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہمارے خلاف تھے۔ میں نے جنرل باجوہ کو فیض کے بارے میں بتایا تو فیض نے کہا کہ عمران خان کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تو مونس کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب عمران خان نے کہا کہ اسمبلی توڑ دو تو ہم نے فوراً حامی بھر لی۔ ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالف نہیں، ساتھی ہیں۔ ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالف نہیں، ساتھی ہیں، لیکن اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ دوستو، میں پرویز الہی کے اس تازہ بیان سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ پرویز الہی نے عمران خان کا اس وقت ساتھ دیا جب اس کے اپنے 25 بندے بھاگ گئے تھے۔ مطلب آخری رات سے بھی پہلے جب عمران خان اکیلا تھا اور اس کی پاپولیرٹی بہت ہی بڑی ہوئی نہیں تھی، اس وقت بھی عمران کے ساتھ یہ لوگ کھڑے تھے۔ بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی جب پرویز الہی نے کہا تھا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ عمران کا ساتھ دو۔ جنرل باجوہ نے بھی ماضی میں عمران خان کے خلاف بول کر کوئی اچھا نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ عمران خان نے پہلے بھی علیم ڈار یا جہانگیر ترین کو بزدار کی خاطر چھوڑ دیا تھا، وہ بھی اتنے برے بندے نہیں تھے۔ انہوں نے بھی عمران خان کا کافی ساتھ دیا تھا۔ عمران خان کوئی اکیلا فرشتہ نہیں ہے، سولو فلائٹ چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ چلنا سیکھے۔ ایسی حرکتیں کر کے اپنی ویلیو گرا رہا ہے۔ عمران خان اپوزیشن کے بغیر ملک نہیں چلا سکتا، کیونکہ اپوزیشن ایک حقیقت ہے اور اس کے بغیر دنیا اس کو نہیں مانے گی۔ اپوزیشن ضروری ہے، باقیوں کی نسبت نون لیگ بہتر اپوزیشن ہے۔ آخر عمران خان نے اکیلے تو پاکستان میں سیاست نہیں کرنی۔ پرویز الہی کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ہمیں عمران خان کی طرف جانے کا مشورہ دیا اور ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے دوسری طرف نہیں بھیجا، جبکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں سگنل مل رہا تھا کہ جنرل باجوہ ہمارے بندے توڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان آج تک وہ سگنل سامنے نہیں لا سکا جو اس کو بتا رہا تھا کہ جنرل باجوہ اس کے بندے توڑ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اپنی 2 حکومتیں ختم کرنے کی قربانی دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف نون لیگ چند گز کی حکومت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتے عمران خان کو ہیں کہ یہ اقتدار کا بھوکا ہے۔ اب اقتدار کا کون بھوکا ہے سب سامنے آ جائے گا۔ عمران خان کو چاہیے کہ جب جنرل باجوہ پرویز الہی یا کسی وجہ سے لوگوں میں صاف ہو رہا ہے تو اسے صاف ہونے دیں، مہربانی ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے بھارت کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہ کرنے پر ایک ڈیموکریٹک قانون ساز اینڈی لیون نے کہا ہے کہ بھارت کا ہندو قوم پرست ریاست بننے کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے سیکولر جمہوریت کی بجائے ہندو قوم پرست ریاست بننے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے، وہ ہندو، مسلمان، عیسائی، جین، سکھ، بدھ مت یا یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دنیا کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح نریندر مودی انسانی حقوق اور جمہوریت کے معاملے میں بھارت کو غلط سمت کی جانب لے جا رہا ہے۔ نریندر مودی کا بھارت وہ بھارت نہیں ہے جس نے مجھے متاثر کیا تھا، کیونکہ میں جمہوریت کی حمایت کرتا ہوں اور اس جمہوریت کو کئی نسلوں تک پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کے اوائل میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے امریکی محکمہ خارجہ کے فیصلے کی مذمت کی تھی، جس میں بھارت کو بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ IRFA کے تحت بھارت کو خاص تشویش والے ممالک میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ حالانکہ امریکی کمیشن نے بھارت میں ہندو قوم پرست حکومت کے دور میں مذہبی آزادی کی صورتحال کو مزید ابتر قرار دیا تھا۔
کرنل جوزف کا شمار دوستوں پاکستانی فوج کے ان افسروں میں ہوتا تھا جنہوں نے نہ صرف جنگوں میں اپنی بہادری سے نام کمایا بلکہ اپنے کردار اور اخلاق سے اپنے مداحوں اور دوستوں کی ایک بڑی تعداد کو افسردہ چھوڑا ہے۔ کرنل ڈیرک جوزف 1945 کو پیدا ہوئے اور 1970 میں پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ کرنل جوزف کے بھائی اور پشاور کے ایڈورڈز کالج کے پروفیسر ڈینس جوزف نے بتایا کہ ان کا خاندان آرمینیا سے افغانستان آیا اور کابل اور ننگرہار میں رہا، اور بعد میں جب انگریزوں کی فوجیں افغانستان سے واپس جانے لگی تو ان کے خاندان نے سرحد کے اس پار آج کے شہر پشاور میں رہنے کو ترجیح دی۔ پروفیسر ڈینس کے مطابق ان کے والد ڈاکٹر پال جوزف پشاور کے مشہور مشن ہاسپٹل میں جنرل سرجن تھے جو یہاں لوگوں کا علاج، جبکہ ان کی والدہ مختلف کالجز میں انگریزی پڑھاتی تھیں۔ پروفیسر ڈینس جوزف کے مطابق کرنل ڈیرک جوزف اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ وہ انہیں روزانہ صبح کال کر کے ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، تاہم جب ایک دن صبح انہوں نے فون کال اٹینڈ نہیں کی تو یہ ان کے گھر پہنچ کے جب بند دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو کرنل جوزف وہاں مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ پروفیسر ڈینس کے مطابق ان کے بھائی صاف گو اور سیدھے سادے انسان تھے اور فوج ہی ان کی زندگی تھی۔ ڈیرک فیملی کا تعلق آرمینیا سے تھا جو 19ویں صدی میں افغانستان آئے تھے، لیکن پھر ان کے دادا اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے مابین اختلافات پیدا ہونے کے بعد ان کا خاندان افغانستان سے 1890 میں پشاور چلا آیا۔ انہوں نے 1971 کی پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں چونڈا ظفروال بڑا پنڈ کے محاذ پر انڈین فوج کے قدم اکھاڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کرنل جوزف نے انڈین فوج کے 7 ٹینک تباہ کیے، جس پر بعد میں انہیں تمغہ جرأت سے نوازا گیا۔ اس جنگ کے دوران کرنل جوزف کے ایک ٹینک کو دشمن نے نشانہ بنایا تو وہ تباہ ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے دوسرے ٹینک میں بیٹھ کر جنگ لڑی تو وہ بھی تباہ کر دیا گیا، اور اس حملے میں وہ خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا نام بہادروں کی فہرست میں لکھوا کر ہی دم لیا۔ پشاور کی سرزمین پر ایسے بہت سے عظیم لوگ رہے ہیں جن کی خدمات سے مقامی لوگ اب بھی واقف نہیں۔ کرنل جوزف کے خاندان کا تعلق آرمینیا سے ہونے پر سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے حیرت کا بھی اظہار کیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیسے کیسے لوگ اس زمین کے بیٹے بن کر اس کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک سوشل میڈیا صارف طیب ہوتی کا کہنا تھا کہ وہ کرنل جوزف سے آرمڈ کور سینٹر نوشہرہ میں سن 1994 میں ملے تھے، جہاں پر انہیں تقریب شروع ہونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملا تھا۔ طیب ہوتی بتاتے ہیں کہ جب تک وہ تلاوت کرتے رہے تھے تو کرنل جوزف اس دوران تلاوت کے احترام میں سٹیج پر کھڑے رہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ڈیرک جوزف کو پشاور کے گورا قبرستان میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا تھا۔ کرکٹ میں آسٹریلین بگ بیش لیگ کی ٹیم سڈنی تھنڈر نے ایک ایسا بدترین ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے جو شاید کافی عرصے تک ٹوٹ نہ سکے۔ ایڈیلیڈ سٹرائکرز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں اس نے صرف 15 رنز ہی بنائے، جو پیشہ ورانہ کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کے کم ترین سکور کا نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ 140 رنز کے توقع میں وہ 5 اوور میں صرف 15 رنز ہی بنا پائے، جو ایک نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ 5 کھلاڑی کھاتا بھی نہ کھول سکے اور 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے پیشہ ورانہ T20 میچ میں سب سے کم سکور پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ ترکی کی ٹیم کے پاس تھا، جو 2019 میں جمہوریہ چیک کے خلاف صرف 21 رن پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کو قیام پاکستان کے بعد سے اب تک حکمراں اور بیوروکریٹس کو غیر ملکی شخصیات کی جانب سے ملنے والے توشہ خانہ کے تحائف کی مکمل تفصیلات منظر عام پر لانے کا حکم دیا جائے۔ معلومات کا حق اس ضرورت کے تحت ناگزیر ہوتا ہے کہ ایک جمہوری معاشرے کے ارکان کو ان تمام معاملات سے آگاہ کیا جانا چاہیے جو ان سے جڑے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو بڑے پیمانے پر ہر عوامی لین دین کی تفصیلات جاننے اور عوامی اہمیت کے تمام معاملات کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔
ایران نے ورچوئل دنیا کو مکمل طور پر بلاک کرنے کے لیے کام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بلاگنگ کو ختم کرنے کے لیے پروگرام بنانے والے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مظاہروں کو شروع ہونے کے بعد ایرانی حکومت نے ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا کی دیگر پلیٹ فارم کو بلاک کرنے کے لیے سخت اقدامات نافذ کیے تھے۔ ایران میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس میں ایرانی مظاہرین مجید رضا کو ایرانی حکومت کی جانب سے پھانسی پر لٹکانے سے پہلے دکھایا گیا تھا، جو نوجوانوں کو اپنے پیغام میں کہہ رہا ہے کہ رونا نہیں، خوش رہیں اور زیادہ خوش ہونے کے لیے خوش رہیں۔ چائنا کی ٹرین ساز کمپنی CRRC ٹانگ شان کمپنی لمیٹڈ نے حال ہی میں ایک نئی قسم کی تیز رفتار ٹرین تیار کی ہے جو مختلف ریل سسٹم پر چل سکتی ہے۔ 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی اس ٹرین کو بین الاقوامی روٹس پر ریل کے مختلف سسٹم کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جس سے ریل کا بین الاقوامی سفر زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک ایسی چیونگم تیار کر لی ہے جسے چبا کر کورونا کا پھیلاؤ روکا جا سکے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ منہ کے لعاب میں کورونا کی مقدار کم کر کے اس بیماری کی شدت میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر انہوں نے ایک ایسی چیونگم تیار کی ہے جس میں ACE2 کہلانے والے پروٹین کی وافر مقدار شامل تھی۔ یہ پروٹین کورونا کو خلیے کی سطح سے چپکنے اور خلیے میں داخل ہونے سے روکتا ہے، اور اس طرح یہ کورونا کا اثر بھی زیادہ سنگین ہونے نہیں دیتا۔ ابتدائی تجربات میں اس چیونگم کو کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ منہ کی اچھی صحت کے لیے چیونگم کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اضافی فلورین، کیلشیم اور بائی کاربونیٹ والی صحت بخش چیونگم برسوں سے عام دستیاب ہیں۔ البتہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب چیونگم کو بطور خاص کسی بیماری کے علاج کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس چیونگم اور متعلقہ تجربات کی تفصیلات دوستو ریسرچ جرنل مالیکیولر تھراپی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ فلپائن میں ایک 7 سالہ بچی نے آن لائن فوڈ ایپ کے ذریعے کھانا آرڈر کیا تو اس کے ایک ہی آرڈر کو لے کر 42 الگ الگ رائڈرز پہنچ گئے۔ لڑکی نے فوڈ پانڈا ایپ سے دوپہر میں کھانے کے لیے چکن کٹلیٹ آرڈر کیا اور پھر اپنی دادی کے ساتھ کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے گھر کے باہر ایک ایک کر کے 42 ڈیلیوری بوائے کھانا لے کر پہنچ گئے۔ اتنی تعداد کھانا پہنچنے پر لڑکی بھی حیران ہوگی، جبکہ ڈیلیوری بوائز کو بھی سمجھ نہ آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب تحقیق کی تو ایسا ایپ کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوا اور ایک ہی آرڈر 42 ڈیلیوری بوائے تک پہنچ گیا، اور وہ سب کھانا لے کر پہنچ گئے۔ لڑکی کے پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے نے اس تمام معاملے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، جو ایسی وائرل ہوئی کہ دنیا بھر میں پھیل گئی۔ برطانیہ میں ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اکثر خراب نیند کی شکایت کرتے ہیں وہ خود کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک معیاری یا اچھی نیند سے مراد یہ ہے کہ آپ جب رات کے وقت سونے کے لیے لیٹیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 30 منٹ میں نیند آ جائے۔ آپ پوری رات اپنی عمر کے مطابق صحیح وقت تک سوتے رہیں، آپ کی نیند نہ ٹوٹے، اور اگر رات میں آنکھ کھلے تو صرف ایک مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں اور خود کو تازہ دم محسوس کریں تو اس کا مطلب بھی یہی لیا جائے گا کہ آپ نے رات میں معیاری اور پوری نیند لے لی ہے۔ نیند کی خرابی کا تعلق دل، شریانوں اور دماغ کی مختلف بیماریوں سے واضح طور پر سامنے آ چکا ہے۔ معلومات کا تجزیہ کرنے پر پتہ چلا کہ جن لوگوں میں نیند کی خرابی زیادہ تھی وہ منفی خیالات، چڑچڑے پن، مایوسی، یادداشت کی خرابی اور اسی طرح کے دوسرے ذہنی اور نفسیاتی مسائل میں زیادہ مبتلا تھے۔ ایسے افراد کی اکثریت کا کہنا تھا کہ وہ خود کو تیزی سے بوڑھا ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ بڑھاپا آنا قدرتی بات ہے، لیکن اس طرح سے بوڑھا ہونا ان میں شدید ناگوار قسم کے خیالات بھی پیدا کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ناگواری کا یہ احساس ان لوگوں کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو مزید بڑھانے کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے ان کو مشورہ ہے
کہ دوسرے اقدامات کے ساتھ ساتھ اگر معیاری نیند پر بھی توجہ دی جائے تو عمر رسیدگی سے وابستہ کئی مسائل کو واقع ہونے سے پہلے ہی روک کر زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔